پھر وہ کیسے؟ بارہا دفعہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. اللہ نے امتحان لیا اور یہ کامل نکلے. درجے اول میں کیا امتحان ہوئے؟ آزمائش آتے جب ایسے جلیل پیغمبر پر آزمائش اور امتحان ہے تو ہم کون ہیں؟ ہم پر بھی تکلیفیں آتی ہیں، برداشت کرو. یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں. کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی ہمارے گناہوں کا یہ سزا ہوتی ہے. دیکھ لو آج کل سیلاب اور گرانی اب عوام کو تنگ کر رکھا ہے. ہمارے بدعمالی کا نشان ہے. حکمران وہ بنے جو کہ امریکہ کے بھوک پالش کرنے والے لوگ جالر جیب میں ڈال رہے ہیں. مخلوق اللہ کی تباہ ہو رہی ہے. مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے صرف امریکہ کے خود کرنے کے لیے. اپنے ایکسپیکٹیشن کو بھر رہے اور عوام کا پتہ نہیں کہ ان کو خرید کے کوئی چیز مل نہیں سکتی. چینی تو 100 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے اور وہ لاکھوں کی تعداد جو مکان سیلاب کی وجہ سے نکلے ابھی تک زہر آسمان میں وہاں پڑے ہوئے ہیں. کوئی سامان نہیں. یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں؟ ہمارے بدعمالیاں نہیں ہیں؟ اور پھر ٹیکس اور گورنمنٹ مقرر کر رہی ہے. اے اللہ کہتے ان کو ہدایت کر گیا، ان کو ختم کر. ان لوگوں نے تو تمام مسلمانوں کو خراب کر دیا ہے. صرف امریکہ کو اگر امریکہ پسند ہے تو وہاں چلے جاؤ. مسلمان پاکستانوں کو کیوں تم خراب کر رہے ہو؟ بہت اور میں آپ کر رہا تھا یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں زہر میں تو جانور کو ختم کرتے ذبح کر رہے ہیں. حقیقت میں یہ جو ہے یہ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی خاطر ذبح کر رہے ہیں. جیسے سجدہ زہرن جو بیت اللہ کی دیواروں کی طرف نظر آتا ہے، حقیقت میں سجدہ اللہ ہی کا ہوتا ہے جو تجلی گزر رہی. پہلا امتحان ابراہیم کا یہ ہوا. نمرود ظالم حکومت بادشاہ تھا، مشہور ہے لوگوں میں نمرود. وہ بت پرست تھا اور اپنے دارالخلافوں میں ایک بہت بڑا مندر بنا رکھا تھا. چھوٹے چھوٹے بت بھی تھے اور ایک بڑا بت بھی تھا. سیدنا ابراہیم نوجوانی کی حالت میں اللہ کی شان ہے جس کا باپ یہ فقط بت پرست نہیں بلکہ بت گر تھا، بت بناتا تھا. بیٹا پیغمبر ہے، باپ جو ہے بت پرست ہونے کے علاوہ بت گر بھی ہے، بت کے بنانے والا بھی تھا. اور یہ حضرت ابراہیم نے لوگوں میں پرچار شروع کیا. جن کو اپنے ہاتھ سے تم تلاش کرتے ہو، مکھی بیٹھ گیا تو اڑا نہیں سکتے. کیا ہو گیا تمہاری عقل کو کہ ان کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو؟ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایک دن یہ میلے پر گئے، حضرت ابراہیم مندر میں گھس گئے. کلہاڑا چھا تھا. ان بتوں سے کسی کا کان کاٹا، کسی کا ناک، کسی کی ٹانگ توڑی اور کلہاڑا جو ہے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. یہ قرآن میں واقع ہے، تاریخی واقعہ نہیں، حدیث نہیں، قرآن ذکر کرتا ہے. جب وہ میلے سے واپس آئے مندر میں گئے تو حالت دیکھ کر کے کہنے لگے ہمارے ان خداؤں کو کس نے خراب کر دیا ہے، کس نے تباہ کر دیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ کہنے لگے کالو
يذكرون أنه إبراهيم کہ اتفاق ہم نے یہ سنا ہے کہ ابراہیم ہی نے جا کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، ہمارے خداؤں کو اس نے توڑ دیا ہے۔ نمرود نے حکم دیا پکڑو اور لاؤ دربار میں۔ ابراہیم پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا، ہمارے خداؤں کا بیڑا گھر کر دیا تم نے۔ حضرت ابراہیم نے نہ انکار کیا نہ اقرار، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے کیا، بلکہ کہا ایک بڑے خدا سے پوچھ لوں جس کے گنجے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، یہ تمہیں بتلائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارا بڑا خدا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے، اس سے پوچھو کلہاڑا تیرے کندھے پر کس نے رکھا ہے، اور باقی چھوٹے چھوٹے خداؤں کو ان کی چاند اور کائنات کس نے کاٹے ہیں؟ کہنے لگے وہ تو نہیں بولتے، نہیں بتلا سکتے۔ کہا اف لکم، افسوس ہے تمہارے لیے جو کہ اپنے خدا چھوٹوں کو نہیں بچا سکا، مچھی نہیں اڑا سکتا، اور پھر تم ان کو حاجت روا مشکل کو کیا سمجھتے ہو؟ غصہ ہوا، جواب تو تھا نہیں۔ بڑے میدان میں دو آگ جلاؤ جس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے، زبردست آگ جلائی منجنی کے ذریعے، حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکا گیا۔ جب یہ دوست رسا توڑا گیا منجنی کا جبریل پر سے، اللہ کا حاجت یا خلیل، کوئی ہے ضرورت؟ تو خلیل نے کہا لا حاجت علی رہی، مجھے جبریل کی ضرورت نہیں۔ نے کہا تھا بھائی تو پھر اللہ سے مانگو۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا علم ہو یکفی سوالی، وہ تو دیکھ رہا ہے، کس نے کہوں میں، وہ تو خود دیکھ رہا ہے۔ جب یہ آگ میں آئے تو اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، ایسی نہیں جیسی برف، بلکہ وہ آرام رسیدہ ہو جیسے کہ یہ کمرے بنائے جاتے ہیں ٹھنڈے، ایسی طریقے سے بن جاؤ۔ سلامن کا لفظ ہے بردن و سلامن، سبزی پینا سلامت والی، تاکہ حضرت ابراہیم کو تکلیف نہ ہو۔ ابراہیم آرام سے بیٹھ گئے، پھر نکل کر کے اس سے باہر آئے، دنیا حیران، لیکن اللہ نہ چاہے تو پھر کس کو نصیب ہو، بجائے اس کے کلمہ پڑھتے پھر مخالفت، آخر کار حضرت ابراہیم کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ دوسرے امتحان مختصراً عرض کر دوں، حضرت ابراہیم کی عمر پہنچ چکی تھی 90 سال، اولاد نہیں تھی، اللہ سے رو رو کر کے اے اللہ حب لی من الصالحین، نیک بچہ مجھے عطا فرما۔ تو جو دعا کی وجہ سے، حضرت ابراہیم کے رونے کی وجہ سے اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا دیا۔ بچہ دودھ پی رہا ہے، بچہ پیدا ہو چکا، ابھی ماں کا دودھ پیتا ہے، پھر حکم ہوا اس بچے کو فرمائے ماں کے یہاں شام سے جاؤ ملک حجاز میں، اور پورا جنگل جہاں ہو، نہ گھاس ہو نہ پانی ہو، نہ کوئی چرندہ ہو نہ پرندہ ہو، وہیں چھوڑ کر کے واپس آ جاؤ، اپنے جیب پر ہاتھ رکھو۔ جس بچے کو رو رو کر اللہ سے منگایا، اللہ نے دعا قبول کی اور حکم ہو رہا ہے کہ بچے کو وہاں لے جاؤ۔ اس کے بیوی حاجرہ کو بھی ساتھ لے گئے، شام سے روانہ ہوئے، وہاں حجاز پہنچے، اس جگہ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جنگل تھا، بیابان تھا، پہاڑ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔
تو وہاں صفا اور مروہ کے قریب جہاں بیت اللہ کی بنا ہوئی ہے وہاں جا کر کے انہوں نے ڈیرا لگا دیے. ان کو بٹھایا تو کچھ پانی تھا مشکیزے میں وہ بھی ان کے پاس رکھ دیا. تھیلے میں کھجوریں تھیں وہ بھی رکھ دی. چادر کندھے پر رکھی روانہ ہونے لگے. بی بی صاحبہ نے سمجھے تو ہم کو چھوڑ کر یہاں جانا چاہتے ہیں. دامن پکڑ لیا. اے اللہ کے نبی اس جنگل میں ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حکم آپ بولنا مت. آپ ابراہیم آگے جا رہے ہیں. بی بی صاحبہ دامن پکڑے ہوئے پر اتنا تو بتلا دو میری امنوں کی رضا ہے یا اللہ کی رضا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اشارہ کیا اللہ کا حکم ہے. انہوں نے کہا جب اللہ کو وقت کی ضرورت تم جاؤ تم کام کرو. چھوٹا سا جنگل میں عورت ہے خود کے پر تمہاری کیا حالت ہوگی؟ اکیلی عورت کی چھوٹا بچہ معصوم دودھ پینے والا. 2-3 تو گزرے پانے کھجوریں رہی ختم ہو گئی. جب ختم ہو گئی پیاس لگی تو بیٹے کو بھی پیاس بچے کو بھی سینے سے لگایا تو اللہ نے دودھ خشک کر دیا. مشکل کو اٹھایا کوئی قطرہ پانی کا نہ نکلا. اب والدہ کی حالت بیٹے کی یہ پریشانی. کوئی انسان نہیں ہے نہ کوئی پرندہ ہے نہ کوئی چرندہ ہے نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی گھاس ہے کوئی بھی نہیں. تو صفا والی پہاڑی پر چڑھے اوپر. بی بی صاحبہ چاہتے دیکھوں بارش کا پانی کہیں ہو جمع. اوپر دیکھ چلی بیٹے کو بھی دیکھتی رہی اس کو وہاں لٹا دیا اور خود دوڑ کے پھر رہی ہے. نظر نہ آیا تو پھر نیچے اتری. شہر کے نیچے ہو جب نیچے گئے بیٹے کا خیال آیا تو دوڑی وہاں دوڑ کر پھر مروا پر چڑھ گئے. وہاں جا کر پھر بیٹے کو دیکھا پھر پانی نہیں. پھر واپس آئی پھر گئی 7 چکر لگائے. ادھر پانی کی تلاش ادھر بیٹے کا خوف اور بیٹا پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا زمین پر. آخر نا امید ہو کر کے جب بیٹے کے قریب آئی تو میرے اللہ کی شان کہ ایڑی لگنے کی حضرت اسماعیل کی زمین پر اللہ نے چٹان نکال دی جس کو زمزم کہتے. 1000 سال گزر گئے ہیں پانی ختم ہونے پر نہیں ہے. دنیا وہاں سے بھر کر لے جاتی ہے. وہاں کے لوگ سب پھل پیتے ہیں. نہ رنگ بدلتا ہے نہ ذائقہ بدلتا ہے. دن بدن زیادہ ہے. یہ بھی معجزہ ہے حضرت اسماعیل کا اور اللہ کی قدرت ہے. اللہ